بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ حدیث سے پاک ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ کی تعداد، جو کہ خاص کر کے پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اگرچہ پاکستان میں تقریباً ہر سال 11 لاکھ بچے گریجویٹس بن کر نکلتے ہیں مختلف یونیورسٹی سے۔ 133 ٹوٹل یونیورسٹیز ہیں، جن میں سے 103 یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پر اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ موجود ہوتا ہے۔ خاص کر کے ہم بات کرتے ہیں پی ایچ ڈی کے حوالے سے۔ پی ایچ ڈی کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنا بہت مشکل ہے، ایک کٹھن مرحلہ ہے، ایک 18 سال کی طویل جد و جہد ہے تعلیم کے میدان میں۔ اس حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ تعلیم یافتہ طبقہ پی ایچ ڈی کی طرف کیوں نہیں جاتا ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ تقریباً 11 لاکھ کے قریب بچہ نکلتا ہے گریجویٹ ہو کر، لیکن اس میں سے بہت کم تعداد 1 یا 2% لوگ ایسے ہیں، 1 یا 2% طلباء ایسے ہیں جو اپنے پی ایچ ڈی کو پرسو کرتے ہیں۔ پی ایچ ڈی کو پرسو کرنا اتنا مشکل کیوں ہے، اتنا مشکل مرحلہ کیوں بنا دیا گیا ہے؟ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک جہاں پر شرح خواندگی انتہائی کم ہے، تقریباً 60%، بہت زیادہ بھی ہم تعداد لگائیں تو تقریباً 60% ہے، اور اس ہمارے جیسے ملک کے اندر پی ایچ ڈی کرنے کا جو خاص کر کے ریسرچ کے حوالے سے جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ بہت کم ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج ہم اسی خاص مدعے کے اوپر بات کریں گے، پی ایچ ڈی کرنا کیوں ضروری ہے، اور پی ایچ ڈی کے لیے جو چیلنجز ہیں، مشکل مراحل ہیں طلباء کو، وہ کس طرح فیس کرنے پڑتے ہیں، اور جو بچے پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے اس کو پرسو کر سکتے ہیں۔ ایک ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اسٹیٹسٹکس شیئر کرتا ہوں کہ ابھی حالیہ ایک ریسرچ کے مطابق 10 میں سے ہر تقریباً 9 بچے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم پی ایچ ڈی کریں، لیکن کہیں پہ ان کے مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان کی فنڈنگ نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس ریسورسز موجود نہیں ہیں، کہیں پہ اور مسئلے مسائل ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم نے یہ نشست آپ کے لیے متعین کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کے، جو اسکول ہے اسکول آف بزنس مینجمنٹ، اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ایچ ای سی کے اپرووڈ سپروائزر ہیں۔ بہت سارے بچوں کو اس وقت تک یہ ریسرچ کے حوالے سے ان کو سپروائز کر چکے ہیں، اور ابھی بھی اس وقت کرنٹلی ان کے پاس بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو یہ ریسرچ کے اندر گائیڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد علی کا ایک لارج اسکوپ ہے ریسرچ کے اوپر بہت زیادہ ان کا ایک کین انٹرسٹ ہے، اور پوسٹ انہوں نے جو پی ایچ ڈی کی ہے یہ ملائیشیا سے کی ہے، اور ابھی اس وقت یہ پوسٹ ڈاکٹریٹ ریسرچ فیلو ہیں یونیورسٹی آف ملایا کے۔ اس کے علاوہ یہ جو پاکستان کا بزنس ریویو جرنل ہے اس میں بہت ساری پبلیکیشنز ان کی موجود ہیں، اس کے یہ ایڈیٹر ہیں، اور اس کے علاوہ اور اگر ہم ایک لارجر اسپیکٹرم میں بات کریں تو امپیکٹ فیکٹر جو جرنل ہے اس کے اندر ان کی بہت ساری پبلیکیشنز موجود ہیں۔ ہم ڈاکٹر محمد علی سے آج اس پورے جو پی ایچ ڈی کا سینیریو ہے، پی ایچ ڈی کیسے کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کے لیے کیا ضروری ہے، عمر کیا ہو، یہ بہت ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے آپ کے لیے یہ سارا آج ہم نے پروگرام کی نشست رکھی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں ڈاکٹر محمد علی کی طرف۔ ڈاکٹر محمد علی، بہت بہت خوش آمدید آپ کو، اور ہم آپ کے پروفائل ہم نے آپ کا جو ہے وہ ناظرین کے لیے بتایا ہے، ناظرین کو بتایا ہے، تو اب ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ ذرا پلیز اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے، پھر ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ بہت شکریہ سلمان، اور آپ نے آج مجھے اس پروگرام میں بلایا، اور جو ٹاپک آپ نے بتایا ہے بہت ریلیونٹ ہے جی، اور اس وقت ضرورت بھی ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اس چیز کی۔ اور رہا سوال اگر میرے انٹروڈکشن کا، تو آپ نے ماشاءاللہ بڑا کمپریہنسولی مجھے بیان کر دیا ہے ناظرین کے لیے، تو میرے خیال میں مجھے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا اس پروگرام میں۔ ٹاپک آپ کا اس لیے میں کہوں گا کہ مور امپورٹنٹ ہے کہ اگر میں صرف اپنی بات کروں تو میرے پاس ہفتے میں تقریباً 2 سے 3 کالز ایسی آتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں کہ سر ہم پی ایچ ڈی کیسے کریں، ہم اپنے پی ایچ ڈی اسٹارٹ کیسے لیں، اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں دیکھتے ہوئے پی ایچ ڈی کرنا ہے، جس میں بچوں کو
اپنے حساب سے ان کو گائیڈ کرنے کی گائیڈ کوشش کر کرتے ہیں. جی. سر ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں گے. جو ہمارا سب سے پہلا نقطہ ہے ایز اے بزنس مینجمنٹ اسٹوڈنٹس، میں بھی بزنس مینجمنٹ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور آپ کا ماشاء اللہ سے ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ فائنانس میں ہے. یہ میں مزید اس کے اندر ایڈ اپ کر دوں تو سر میں ایک ایز اے بزنس اسٹوڈنٹ، بزنس مینجمنٹ اسٹوڈنٹ، مجھے ایک گیپ نظر آتا ہے ہمارے انسٹیٹیوٹس کے اندر. جی. اس کے بارے میں ضرور مجھے بتائیے گا. گیپ یہ ہے کہ ہماری انجینئرنگ فیکلٹی ہے، ہماری میڈیکل کی فیکلٹی ہے، یا ہمارا اسکلڈ جو فیکلٹیز ہیں وہاں پر لیبز موجود ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. اسٹوڈنٹ جاتے ہیں وہاں پر پریکٹیکل کرتے ہیں، اپنا جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو وہ پریکٹیکل امپلیکیشن کرتے ہیں اور اس کو لے کر نکلتے ہیں. لیکن کیا یہ بزنس مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے؟ انسٹیٹیوٹس کے اندر بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں لیکن وہاں پر کوئی بھی اس طرح کی کوئی آرٹیفیشیل لیب یا کوئی اس طرح کا نہیں موجود ہے. تو اس حوالے سے پلیز سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کے لیے آگاہ کیجیے گا. نہیں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ٹیکنیکل فیلڈز ہیں پی ایچ ڈی کے حوالے سے، انجینئرنگ کی ہیں، کمپیوٹر سائنس کی ہیں، یہاں پہ میڈیکل سائنس میں بھی اگر آپ بات کریں تو آپ کے پاس لیبس موجود ہوتی ہیں. رہا سوال بزنس کے جو ڈومینز ہیں، لائک میں اگر بات کروں فائنانس کی، ایچ آر کی، مارکیٹنگ کی، سپلائی چین کی، ان کے لیے جو زیادہ تر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے چیزوں کا کہ یہ اگر ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے ساتھ نکلتے ہیں آگے تو ان کو پھر لیبس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر اگر آپ بات کرتے ہیں تو انویسٹر کا بیہیویئر جو ہے یہ سارا بالکل یہ ساری چیزیں آپ کو اگر انالائز کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، نیورو سائنسز، اس طرح کی چیزوں کو انوالو کرنا ہوگا. تو ان چیزوں کے لیے آپ کو بالکل لیبس کی ضرورت ہے. فار انسٹنس اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے کسی انویسٹر کے بیہیویئر کو انالائز کرنا ہے تو آپ کو اس کو پھر اس لیب میں لے جانا ہوگا، اس کے اوپر تمام اکوپمنٹس اپلائی کرنے ہوں گے جو نیورو سائنسز کے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے موجود ہوتے ہیں. اس سے آپ کو پھر بہتر ریزلٹس مل سکیں. ایگزیکٹلی میرا جو اصل جو اس کے اندر جو مجھے گیپ نظر آتا ہے، مجھے اٹس بین 5 ایئرس کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی اس طرح کی کوئی چیز مل جائے. ایچ ای سی کے چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان جب تھے تو ہماری وہاں پر بھی اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو ابھی پروسیس میں رکھے ہوئے ہیں. کچھ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، کراچی میں کچھ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، اسلام آباد میں کچھ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ جس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک ہیں وہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اور ایک ڈیزائن کر دیے ہیں جو سارے کا سارا وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں یا آپ کی انڈر سپرویژن بھی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں اور ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے اب ایچ ای سی کی طرف سے تمام یونیورسٹیز کے لیے ایک مینڈیٹری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. اور ایک کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ریسرچ اور انوویشن کو کسی طریقے سے پروموٹ کیا جائے. جی. اب اگر آپ بزنس کے ڈومین میں بات کرتے ہیں ریسرچ اور انوویشن کو کس طرح پروموٹ آپ کر سکتے ہیں تو میں اگین اپنی اسی بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ اگر آپ ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ سے لیتا ہوں میں کہ جیسے فائنل ایئر پروجیکٹ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے، انجینئرنگ کے، ان کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ فائنل ایئر میں ان کو ڈسپلے کے طور پہ یونیورسٹیز دکھاتی ہیں. تو میرے خیال میں یہاں ضرورت ہے کہ بزنس ڈومین کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو فائنل ایئر میں ہوتے ہیں ان کو بھی ان پروجیکٹس تک جانا چاہیے. سپروائزرز کی رہنمائی میں وہ وہاں تک جائیں اور دیکھیں کہ ان پروجیکٹس کے اندر کس طرح فائنینشیل اسپیکٹ نکالا جا سکتا ہے، کس طرح مارکیٹنگ اسپیکٹ نکالا جا سکتا ہے، ایچ آر کا کیا رول ہو سکتا ہے وہاں پر، سپلائی چین کا کیا رول ہو سکتا ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ کا کیا رول ہو سکتا ہے. میرا ایکچولی سوال بھی اسی پیرائے میں تھا کہ ہم اس کے لیے کوئی ایسا مربوط لاہ عمل اختیار کریں. ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو ایز اے ریسرچ فیلوز ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریسرچ کریں، لیکن اگین بات یہی ہے کہ جیسے ہم نے ابھی اسٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ ایوری 9 اسٹوڈنٹس وانٹس ٹو ڈو دا پی ایچ ڈی بٹ ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے یا انسٹیٹیوٹس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے. وہ کس طریقے سے انکلکیٹ کر سکتا ہے، وہ کس طریقے سے چیزیں ان تک پہنچا سکتا ہے. ویدر دا گیپ بٹوین دا انڈسٹری اینڈ دی انسٹیٹیوشن، تو وہ اکیڈیمیا اور انسٹیٹیوشن کا جو انڈسٹری کا جو گیپ ہے وہ کس طریقے سے فل اپ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں اب یہ اگر آپ نے جو بات بالکل کنیکٹ کر دی ہے ریسرچ انوویشن کو اور پھر انڈسٹری اکیڈمیا کے گیپ کو، میرے خیال میں اس میں ضرورت یہ ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ تھوڑا سا ٹرسٹ کرے اکیڈمیا کے اوپر کہ اگر ان کو کوئی بزنس پرابلمس آ رہے ہیں، ان کو کوئی سولوشنس چاہیے تو وہ اکیڈمیا کو ان لوپ لیں. بہت ساری اس وقت آرگنائزیشنس ایسی ہیں جو اکیڈمیا کی مدد لیتے ہیں، لیکن اگین وہ والا لیول ابھی تک اچیو نہیں ہو سکا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ریسرچ اور انوویشن کا ایلیمنٹ ہے وہ ابھی بھی مسنگ ہے. تو اس کے لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر ادارہ
جو کسی پرٹیکولر گورنمنٹ ریگولیشن کے انڈر کام کرتا ہے. فار انسٹنس بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے انڈر کام کرتے ہیں, تو اس طرح کی جو گورنمنٹ کے لیول پہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان اداروں کے اندر اس بات کو مینڈیٹ کریں کہ اگر آپ کو اکیڈمیا سے تعلق جوڑنا ہے تو کوئی ایک پرٹیکولر پورشن ایسا ہے جس کے اندر آپ نے اکیڈمیا کو انوالو کرنا ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں مثال کے طور پہ, جیسے ملیشیا کے اندر ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے وہ اپلائی کرنا تھا, تو اس کے اندر جتنے بھی یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہوتے ہیں وہ سارے پروسیس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کیا ہے, کس طرح انوالو کرنا ہے. تو اس طرح انڈسٹری اکیڈمیا کا گیپ آپ پورا کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ایجنسیز ہیں گورنمنٹ کی وہ اس کو مینڈیٹری کریں اپنے اداروں کے اندر کہ وہ اکیڈمیا کے لوگوں کو بھی اس میں انوالو کریں. تو اس کے اندر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, آپ کی اسی بات سے مجھے چیز آئی ہے کہ کیا یہ انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری نہیں ہے, جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ جب ٹیچرز کو ہائر کرتے ہیں, مطلب لیٹ سپوز اگر وہ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہے اور وہ آ جاتا ہے, اس کو ایز لیکچرر لیتے ہیں, پھر دین وہ اسسٹنٹ پروفیسر اور وہ اوپر کی طرف چلتے چلا جاتا ہے, کیا ان کا لنک بنانے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان کا انڈسٹری کے ساتھ بھی لنک ہونا چاہیے, کہ انڈسٹری کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہو, جہاں سے وہ پروجیکٹس لیں یا کیس اسٹڈیز لیں, جیسے آپ نے ملائیشیا کی ایگزامپل دی, میں ایسے ہی ٹرکی کی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں, اور ایسے ہی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں میں یو کے کی, یونائٹیڈ اسٹیٹس کی, آسٹریلیا کی, امریکہ کی. یہ تمام انسٹیٹیوٹس جو بزنس مینجمنٹ اسکولز ہیں وہ تو بچوں کو اسی طریقے سے انڈسٹری کے ساتھ لنک کرواتے ہیں. نہیں, بالکل اس میں یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے. یونیورسٹیز کوشش کرتی ہے کہ انڈسٹری سے جو لوگ ہیں وہ بھی آ کے اپنی پریکٹیکل نالج یونیورسٹیز میں آ کے شیئر کریں, وہ وزٹنگ کورسز بھی پڑھانے آتے ہیں. اس کے علاوہ ایچ ای سی بھی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی ریسرچ گرانٹس ایسی دے جس میں اکیڈمیا اور انڈسٹری کا لنکیج بن سکے, لیکن اگین ابھی تک وہ لیول اچیو ہو نہیں سکا ہے. لیول اچیو نہیں ہو سکا. مثال کے طور پہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس 100 پی ایچ ڈیز ہیں, تو آپ کے پاس بہت ہارڈلی کوئی 2 4 6 ایسی پروجیکٹس ہوں گے جس کے اندر جو ہے وہ ان پی ایچ ڈیز تک وہ انڈسٹری اکیڈمیا کا انوالومنٹ ہوتا ہے. اس میں ایک پرابلم اور یہ بھی آتا ہے, جو ریسرچرز ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ اپنی ذمہ داری کو اس انداز میں نہیں نبھا پاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اسکلز ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں کہ وہ انڈسٹری اکیڈمیا کے پرابلمس کو سالو کر سکیں. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت. وقت ہے یہاں پر ایک وقفے کا, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.